من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، آج کا ہمارا یہ لیکچر گناہان کبیرہ کے بارے میں ہے، اور آج جس گناہان کبیرہ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی وہ والدین کا عاق کرنا۔ عاق کرنے کا مطلب نافرمانی ہوتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو والدین کا عاق کرنا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہے کہ تمام گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک قرار دینا اور والدین کا عاق ہے، یعنی والدین کی نافرمانی ہے۔ کہ والدین کا عاق، والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید اور احادیث میں عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یوں بیان کیا ہے: دو نبی ایسے ہیں جن کے اقوال کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کے سلسلے میں خصوصی طور پہ تمام مومنوں، تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل کے طور پہ، اسوہ عمل کے طور پہ بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت آتی ہے: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا اور الحمدللہ مجھ کو سرکش نافرمان نہیں بنایا۔ یعنی تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی تین خصوصی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا گیا، اور دوسرا نہ ہی مجھے جبار بنایا گیا، کہ یعنی اگر میں اپنی والدہ کا فرما بردار نہ ہوتا تو میں جبار ہوتا، یعنی ظالم اور سرکش ہوتا، شقیہ اور نافرمان ہوتا۔ تو یہ تینوں جو صفات ہیں کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ صفات اور مومنین کے لیے اسوہ عمل کے طور پہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، وہ والد کے بغیر متولد ہوئے، اس لیے صرف ان کی والدہ کا ذکر آیا ہے یہاں پہ کہ انہیں اپنی والدہ کا اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت بڑا احسان کیا۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں جس احسان کی تمنا کرنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جس بات کی درخواست کرنی چاہیے وہ یہ تین صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے بیان فرمائی ہیں کہ ایک اپنے والدین کا فرما بردار ہونا ہے، دوسرا کہ سرکش نہیں ہونا ہے، یعنی اس کے فرامین کو، اس کے احکام کو تسلیم کرنا ہے، اس کی رضا کے آگے
اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سرکشی نہیں کرنی ہے اور اس کا نافرمان نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کا فرما بردار بندہ بننا ہے۔ اور دوسرے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کے بارے میں کہ دونوں آیات کا کہ ان کے دونوں ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلام مجید کی آیت میں کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور حضرت یحییٰ کے بارے میں اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں ارشاد ہوتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس اللہ کی کتاب کو محکم طریقے سے تھام لو، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی۔ تو وہ حکمت جو بچپن سے عطا ہوتی ہے، اس حکمت کا ایک اہم پہلو اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، یعنی والدین کا فرما بردار اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل مند اور حکیم کہا ہے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاۃ، اور اپنے ہاں سے مہر و پاکیزگی دی تھی، وَکَانَ تَقِیًّا، اور وہ پرہیزگار تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، وَلَمْ یَکُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ یعنی یہاں پہ جبار نہ ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں شقی نہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا تھا، جبکہ حضرت یحییٰ کے سلسلے میں جو آیت آئی ہے اس میں عصی یعنی گناہ گار نہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، کہ قرآن نے اس کے بارے میں 3 بری خصلتوں کو بیان کیا ہے، کہ ایک تو وہ شخص جبار ہوتا ہے، یعنی ظلم و سرکشی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ والدین کی اطاعت انسان کو زندگی کے تمام معاملات میں جبار و سرکش ہونے سے روکتی ہے۔ والدین کی تربیت کہ ان کے سامنے جب انسان اپنے آپ کا اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، ان کی خدمت بجا لاتا ہے، تو انسانی نفس کے اندر جو جبار ہونے کی بری خصلت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا شقی اور بدبخت ہونا کہ اس کا گناہ گار ہونا ختم ہو جاتا ہے، اور عصی یعنی اس کا گناہ گار ہونا ختم ہو جاتا ہے، کہ یہ 3 بڑی نعمتیں ہیں کہ جو کہ والدین کی نافرمانی کی صورتوں میں 3 بڑے عذابوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں، کہ آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو کہ باقی نیک اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن اگر وہ غلطی سے اپنے والدین کی فرما برداری نہ کریں تو جبار بھی بن جاتے ہیں، شقی بھی بن جاتے ہیں، اور عصی بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ 3 بری خصلتیں ان کی جان اتنے تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ والدین کی فرما برداری اختیار نہ کریں۔ تو تربیت اسلامی کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاق اسلامی کے مطابق
اپنی شخصیت کی تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ والدین کی فرما برداری میں پوشیدہ ہے، اور اس کے بغیر اسے حاصل کرنا ناممکن ہے کہ زندگی میں جبار بن جانا اتنی بڑی بدبختی ہے، اتنا برا پن ہے کہ قرآن میں اس کے بارے میں جبار ہونے کے بارے میں آیت ہوتی ہے، جبار یعنی سرکش کے، اور ہر ایک سرکش عداوت رکھنے والا ہلاک ہوا۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور اس کے پیچھے ہی پیچھے جہنم ہے، اور اس میں اسے پیپ و لہو بھرا ہوا پانی دیا جائے گا، زبردستی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ہوگا، اور اسے حلق سے بآسانی نہ اتار سکے گا، اور وہ مصیبت ہے کہ اسے ہر طرف موت ہی موت آتی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ مارے نہ مر سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ یعنی جبار کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ایک آیت میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی جبار انسان کے طور پہ گزارتے ہیں تو ان کے لیے عذاب اور جہنم کا برا شراب، جہنم کا پیپ بھرا ہوا پانی، پیپ و لہو بھرا ہوا پانی، اور اس طرح کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری جو بری صفت وہ والدین کی نافرمانی سے پیدا ہوتی ہے، وہ انسان کا شقی ہونا ہے، بدبخت ہونا ہے۔ یعنی بدبختی سے مراد کہ وہ نیکی اور اچھائی کی بات ماننے یا نیکی اور اچھائی کی طرف جھکنے کی بجائے برائی اور بدبختی کی طرف جھکتا ہے، وہ ثواب کے کاموں کی طرف جھکنے کی بجائے گناہ کے کاموں کی طرف جھکتا ہے۔ اور شقی صفت رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ بس جو لوگ شقی یعنی بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اور اسی میں ان کی ہائے وائے اور چیخ و پکار ہوگی۔ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تک تمہارا پروردگار نجات دینا چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے وہ کر ہی کے رہتا ہے۔ تو وہ دوزخ کے عذاب میں ہوں گے شقی لوگ، اپنے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، اور ان کی ہائے وائے اور چیخ و پکار جہنم کے درمیان سے بلند ہو رہی ہوگی، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور تیسری بری صفت جو کہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کے اندر، اس کے نفس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ عصی یعنی نافرمان ہونے کے بارے میں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ۔ اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدود سے تجاوز کر گیا، تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اور اس کے لیے بڑا رسوائی کا عذاب ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کے برابر والدین کی نافرمانی کو رکھا گیا ہے، کیونکہ والدین جب تک اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو نہ کہیں اتنے تک ان کی فرما برداری کرنا واجب ہے،
ان کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، یا بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، مستحب مؤکدہ ہے، اور اس کی حدود سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اور اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ یعنی والدین کا نافرمان اپنے آپ کو خواہ مخواہ میں جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے، کیونکہ والدین نے اس کی تربیت میں بہت سی تکالیف اٹھائی ہوتی ہیں کہ والدہ اس کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالتی ہے۔ اس کے بعد جب انسانی بچہ متولد ہوتا ہے، اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو دونوں والدین مل کر اس کی تربیت کرتے ہیں کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور سال ہا سال کے بعد جا کے انسان کا بچہ، انسان کی اولاد اس قابل ہوتی ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزار سکے۔ والدین کے ان احسانات کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر والدین کی ناراضگی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، اور والدین کی ناراضگی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے کہ وسائل الشیعہ کی حدیث ہے، خبردار والدین کی ناراضگی سے پرہیز کرو، کیونکہ بہشت کی خوشبو 1000 سال دور کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر ماں باپ کے حق اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت کی خوشبو محسوس نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ ان دو لوگوں کے لیے جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں یا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشبو کو حرام قرار دیا ہے کہ جنت کی چیزیں باشعور موجود ہیں، کہ جنت کی خوشبو باشعور موجود ہے۔ اس لیے وہ جو لوگ گناہ گار ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے ہوں گے، کہ ان تک وہ اپنی خوشبو پہنچنے ہی نہیں دیں گے، کہ وہ خوشبو انہیں اپنی خوشبو سے محروم رکھے گی۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت ہے مستدرک الوسائل میں کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے ان دونوں کو غضبناک کیا تو اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ یعنی والدین کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی سے رابطہ دیا گیا ہے، اللہ کی ناراضگی کے برابر کہا گیا ہے، حتیٰ کہ والدین ایسا کوئی حکم نہ دیں جو اللہ تعالیٰ سے شرک کے یا کسی بہت بڑے گناہ کے مترادف ہو، تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت نہیں رکھی گئی، ورنہ باقی عام معاملات میں والدین کی اطاعت کو واجب کہا گیا ہے، اور ان کی نافرمانی کو وہ حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، جس کسی نے اپنے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی پس وہ ملعون ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کے اذیت دینے والے کو ملعون کہا ہے، کہ معاشرے کے بہت برے لوگ اپنے والدین کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان پہ ظلم کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون قرار دیا ہے۔ اس لیے والدین کی عزت و احترام کو ایک بہت ہی اہمیت کی نیکی کے طور پہ اپنی زندگی میں جگہ دینا بہت ضروری ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ماں باپ کو جس نے ناراض کیا پھر وہ جتنا بھی چاہے عمل کرے بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی بہشت میں داخل ہونے کے لیے جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ گناہ کبیرہ کے ہوتے ہوئے بہشت میں داخلہ ناممکن ہے، کہ اعمال صالح اتنے تک قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچتے جب تک انسان گناہوں پہ معافی نہ مانگ لے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کے ان کو راضی نہ کر لے، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے نیک اعمال بجا لے کے پھر بھی ان سے معافی مانگی جا سکتی ہے، پھر بھی ان کی فرما بردار اولاد میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کے لیے ہمیشہ ہر نماز کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور جب بھی دعا کرنا یاد آئے تو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ ہم انسانوں کو خصوصی طور پہ اپنے والدین کے نیک اور فرما بردار اولاد میں شمار فرمائے۔ اور اگر ہم اہل سعادات یہی دعا اس طرح مانگتے رہیں کہ اللہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی اپنے والدین کی نیک اولاد میں شمار فرمائے، اور حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم فرما دے، تو تمام کی تمام نسلیں سعادات کی وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اولاد اور کوثر کے مصداق میں حقیقی طور پہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کی ہمیشہ ان کے بارے میں دعا کرنی چاہیے اور ان کی ناراضگی سے معافی مانگنی چاہیے، تبھی بہشت میں داخلہ ممکن ہے، تبھی کوثر کا حصول، کوثر کا مصداق بننا تبھی ممکن ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ 3 گروہوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ ان 3 گروہوں میں ایک تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا والدین کا عاق کیا ہوا ہے، یعنی والدین کا نافرمان ہے۔ تو شراب پینا اور والدین کا عاق کرنا اور تقدیر الہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے رزق اور دیگر چیزیں مقرر کی ہیں کہ ان پہ راضی رہنا، کہ یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، اور ان کو جھٹلانا بہت بڑے گناہ ہیں جن سے ہمیشہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ چلانا چاہیے، کہ والدین کا عاق قابل مغفرت نہیں ہے جب تک وہ والدین سے معافی نہ مانگ لے، کہ والدین کے نافرمانی کے شکاوت کے لیے یہی کافی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی اور کہا، جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کے حقوق ادا نہ کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ کرے گا۔ اس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی بد دعا کے بعد آمین کہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی، جبریل علیہ السلام نے بھی بد دعا کی، تو آق والدین کی گناہ کا بڑا پن آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آق والدین کے نافرمان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو کوئی اپنے والدین کی طرف
غصے سے نظر کرے گا، حالانکہ والدین اولاد کے حق میں ظالم بھی ہوں، پھر بھی اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یعنی والدین کو اف کرنا بھی حرام ہے، والدین کی طرف غصے کی نظر کرنا بھی حرام ہے، والدین کی طرف غصے کا کوئی لفظ بولنا بھی حرام ہے۔ والدین کا احترام ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اور والدین کی نافرمانی کی وجہ سے قبولیت اعمال رک جاتی ہے، اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے قبولیت اعمال میں انسانی معاشرے میں والدین کی اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مثلاً اگر کوئی نوجوان جہاد میں شرکت کرنا چاہے اور اس کی والدہ اجازت نہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک نوجوان کو واپس بھیج دیا تھا کہ نہیں، تم جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہاری والدہ تمہیں جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دیتی۔ تو احتضار کی حالت میں ایک داستان بیان کی جاتی ہے کہ ایک نوجوان اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا کہ اسی اثناء میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے شہادتین کی تلقین فرمانے لگے، مگر وہ جوان کچھ نہ بول سکا۔ یعنی رسول اللہ فرماتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا اس کی ماں موجود ہے؟ وہ جوان کے سرانے بیٹھی ہوئی ایک عورت نے کہا، جی ہاں، میں اس کی ماں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ عورت نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 6 سال سے میرے اور اس کے درمیان بات چیت بند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں سے خواہش کی کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے، ورنہ اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو سکے گا اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، میں اس کی شفاعت نہیں کر سکتا، وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال کی قبولیت رک گئی ہے۔ جب تک تو بحیثیت ماں اسے معاف نہیں کرے گی، اتنے تک کہ اس کے لیے شفاعت بھی کام نہیں آ سکے گی۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بیٹے کی غلطیوں سے درگزر کیا اور اس سے راضی ہو گئی۔ فوراً ہی اس نوجوان کے منہ پہ کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگا۔ تو والدین کی نافرمانی وہ شفاعت کے حق میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس وقت تم کیا دیکھ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک کالا مرد نہایت بدصورت و بدبودار مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، یا من یقبل الیسیرا و یعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، ایک سفید رنگ کا خوبصورت اور معطر مرد میری طرف بڑھ رہا ہے۔ فرمایا، اسی دعا کی تکرار کرو۔ جب دوبارہ پڑھی تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، دونوں میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوندہ اس نوجوان کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بعد اس جوان کی وفات ہو گئی۔ بحار الانوار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی کتاب کافی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آق والدین سے مراد یہ ہے کہ اولاد والدین کا ادب و احترام نہ کرے تو اس کو آق والدین کہتے ہیں۔ کسی قسم کی گفتار و کردار، گفتار و رفتار سے ان کو تکلیف پہنچائے، ان کی ایسی خواہشات اور مطالبات کی مخالفت کرے جن کا پورا کرنا عقلاً اور شرعاً جائز ہو، یعنی کوئی ایسا مطالبہ نہ ہو والدین کا جو کہ عقل کے خلاف ہو، عقل کے ہی مطابق نہ ہو یا شریعت کے ہی خلاف ہو۔ مثلاً والدین اگر کہیں کہ تم بالکل نماز ہی نہ پڑھو، یا تم بالکل روزہ ہی نہ رکھو، یا تم کوئی اسلام کا واجب کام ہے اور والدین اس سے منع کر دے، یا کہیں اللہ کا شرک کرو، تو ایسے حالات میں والدین کی اطاعت واجب نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ ان کا مخالفت کرنا ضروری ہے۔ یا وہ عقلاً اگر کوئی ایسا کام کہیں کہ مثلاً کوئی والدین اگر کہیں کہ مثلاً آپ چھت کے اوپر سے چھلانگ لگائیں کہ جس سے عقلی طور پر نقصان ہونا واضح ہے، تو ایسی صورت میں ان کی بات نہ ماننا جائز ہے، ورنہ جو عقلاً و شرعاً جائز خواہشات و مطالبات ہیں کہ ان میں ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ آق والدین، والدین کی نافرمانی حرام ہونے کی دلیل کتاب و سنت اور دونوں فرقوں کا اجماع ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کم سے کم آق ماں باپ آق ماں باپ کے سامنے اف کہنا ہے، کہ اگر اف کا لفظ بھی کہہ دیا جائے ان کے سامنے، یا اف سے ملتا جلتا کوئی لفظ کہہ دیا جائے کہ جس سے غصہ یا خفگی کا اظہار ہوتا ہو، بیزاری کا یا نفرت کا اظہار ہوتا ہو، تو وہ نافرمانی والدین میں شامل ہے، آق والدین میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ ان کی طرف غصے کی نگاہ کرنا بھی آق والدین میں شامل ہے۔ اگر خدا کی نگاہ میں اس سے کم تر کوئی چیز ہوتی تو اس کی بھی مثال دے دیتا۔ والدین کی طرف تندی اور غصے سے نظر کرنا آگ کا سبب بنتا ہے۔ نیز والدین کو غمگین کرنے سے انسان آگ ہو جاتا ہے، یعنی ان کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع جن سے والدین کا ناراض ہونا یقینی ہو وہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے۔ بہت سی قرآنی آیات اس دوسرے پہلو کی طرف آتی ہیں، مثلاً احادیث معصومین میں اور قرآنی آیات میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، کہ یہ اسلامی معاشرت کے بنیادی اور اہم ترین اصولوں میں سے ہے کہ اسلامی معاشرہ اپنے ماں باپ سے نیکی کی بنیاد اور نیکی کے رواج پہ قائم ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد ہی اپنے ماں باپ سے نیکی کرنا ہے، ان کو سینئر سٹیزن بنا کے علیحدہ گھروں میں چھوڑ آنے کی تہذیب اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اس لیے آج کل جو تہذیب رواج پا رہی ہے کہ والدین کو گھروں سے نکال کے علیحدہ کر کے جس عمر میں ان کو
خدمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اولاد اگر ان کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آئے تو یہ آج کے والدین کے مترادف ہو جاتا ہے کہ یہ والدین سے نیکی کرنا نہیں ہے، والدین کو مزید اذیت اور تنہائی میں مبتلا کرنے کے برابر ہو جاتا ہے کہ اور ایک دوسری آیت میں آتا ہے انشکر لی والدیک، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کا حکم دیا ہے تو اسی طرح اب والدین کے شکر کا بھی حکم دیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر اور احترام اور حضرت علی علیہ السلام کا شکر اور احترام بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح باقی والدین کا، جو کہ جسمانی والدین ہیں، اور یہ دو روحانی والدین ہیں اس امت کے، تو ان کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح یہ جسمانی والدین کی اطاعت فرض ہے، بلکہ ان سے درجات میں کہیں زیادہ اہمیت روحانی والدین کی اطاعت کی ہے کہ ان آیات مذکورہ میں خداوند عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کو اپنی عبادت کے مترادف قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہے اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی واجب ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کوئی چھوٹا کلمہ عربی زبان میں ہوتا تو ذکر ہوتا اور ممنوع قرار دیا جاتا، تو اولاد کے لیے آپ سے وہ بالوالدین احسانہ کے معنی پوچھے گئے تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اظہار سے پہلے پیش کر دو، یعنی والدین کی ضروریات کا اتنا خیال رکھو کہ ان کی ضروریات کے اظہار سے پہلے ان کی ضرورت ان کے سامنے پیش کر دو۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت میں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ یہ آیت جو ہے کہ ان کے ساتھ اچھی بات کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر والدین تم کو ماریں تو تم کہو کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے، اور پھر ایک اور آیت وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے سامنے اپنی اطاعت کو پیش کرو، تو آپ نے فرمایا کہ تندی سے ان کی طرف نگاہ نہ کرنا، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرنا، ایک ساتھ چلتے وقت آگے نہ بڑھنا، مجالس میں ان سے پہلے جگہ نہ لینا، اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں سے بلند نہ کرنا، یعنی کسی صورت میں بھی ان کے احترام میں جہاں پہ فرق آتا ہو تو ان تمام مواقع کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔